تفصیلات بہت ساری ہیں، میں اشارہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے صحابہ میرے دین کا ایک جملہ، ایک آیت، ایک روایت آپ تک پہنچے، آپ کی ذمہ داری ہے، رہتی دنیا تک آپ نے اس کو پہنچانا ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا جو موجود ہیں ان تک بھی پہنچانا ہے، جو غائب ہیں یعنی کہ آئندہ آنے والے ہیں ان تک بھی آپ نے اس کو پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح باقی احکامات اور ارشادات پر صحابہ دل و جان سے فوراً عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، اس حکم پر بھی اس انداز میں عمل کر کے دکھایا کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں 1.25 لاکھ صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی صحابہ پوری دنیا میں تقسیم ہو گئے، 1,15,000 1,20,000 کے لگ بھگ صحابہ پوری دنیا میں پیغمبر کی نبوت کا پیغام، رسالت کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر پھیل گئے۔ ان میں سے جو پاکستان میں آئے سن 16 ہجری حضرت عمر کی دور سے لے کر سن 42-43 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک صحابہ بنفس نفیس پاکستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ محمد علی جناح صاحب نے آپ کو پاکستان بنا کے دیا، اچھی بات ہے، ہمارے اکابر اور بزرگوں کی بھی قربانیاں اس میں شامل ہے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بتایا گیا کہ سندھ میں سب سے پہلے 92 میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر دین اسلام کا پیغام دیا۔ میں ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن بہت بعد کی بات ہے، 92 میں تشریف لائے، اس سے پہلے اسلام یہاں آ چکا تھا۔ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی سقفی تھے، صحابہ کی اولاد میں سے تھے، اور طائف کے میدان میں جنہوں نے رسول اللہ کو سنگ باری کر کے آپ کی بات نہ سنی تھی، آپ کو زخمی اور مجروح کر دیا تھا، اور فرشتوں نے کہا تھا آقا حکم دیجئے ان پہاڑوں میں اس ذریت کو کچل کر کے رکھ دے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں امید رکھتا ہوں کہ آج یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ہدایت پر لوگ آ جائیں گے، اس لیے میں بددعا نہیں کرتا، اور ان کی ہدایت کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ وہی قبیلہ سقفی قبیلہ تھا جنہوں نے آپ کے جسم مبارک کو زخمی کیا تھا اور آپ نے بددعا نہیں کی، وہ قبیلہ اسی کے آنے والی نسل مسلمان ہوئی، اور پاکستان میں ہندوستان میں سب سے پہلے پیغام اسلام لے کر کے آنے والے عثمان بن الحکم سقفی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول جو یمن سے چلتے ہوئے بمبئی کے راستے میں پاکستان ہندوستان میں داخل ہوئے، وہاں سے چلتے چلتے آپ کے کراچی ٹھٹا کے قبرستان میں آئے، اور پھر ان کے ساتھ دیگر بہت سارے صحابہ۔ آج بھی ٹھٹا کے قبرستان میں صحابہ آرام کر رہے ہیں، شکارپور میں 5 صحابہ آرام فرما ہے، روڑی سکھر میں 7 صحابہ آرام فرما ہے، پنجاب چلے جاؤ بہاولپور ڈیرہ نواب کے علاقے میں پیغمبر کے صحابی آرام فرما ہے، اور اسی انداز میں لکی مروت میں پیغمبر کے صحابہ آرام فرما ہے، بکھر اور ملتان میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، پشاور بنو کوہاٹ کو حضرت معاویہ کے دور میں صحابہ نے فتح کیا، اصحاب بابا پجنگی روڈ پشاور جہاں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، آج بھی چلے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 50 صحابہ آرام فرما ہیں۔ یہ پاکستان میں کیا کرنے آئے تھے؟ یہ کوئی سمیانی کا سیر نہیں کرنے آئے تھے، کلفٹن میں معاذ اللہ گھومنے پھرنے نہیں آئے تھے، مری کے پہاڑ کو اثار نہیں دیکھنے آئے تھے، یہ سوات کا نام بحرین میں سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے تھے، یہ گھومنے پھرنے تجارت کے لیے نہیں آئے تھے، یہ پاکستان کی دھرتی پر اللہ کا دین، کلمہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پیغام لے کر کے آئے تھے، جو میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچا گئے۔ آج جس طرح تبلیغی جماعت گشت کرتے ہوئے آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، آؤ بھائی مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، جماعت آئی ہوئی اللہ رسول کی بات ہوگی سن لیجئے۔ اگر تھوڑا تصور میں پیچھے چلے جاؤ تو مسلمان کے ہر گھر کے دروازے پر صحابی رسول دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے اس انداز میں دین ہم تک پہنچایا، اور اس میں بھی عروج ہے۔ وہ جو میں نے بات کہی تھی کنوں سے ضرب دو برابر رہے گا، استحکام بھی ہے، بڑھتا جائے گا، 12 کو 12 سے ضرب دو، وہ اندر سے تو بظاہر تو بڑھے گا، اندر سے کم ہوگا۔ پیغمبر کی محنت کا نتیجہ یوں آپ اس کو تصور میں لے آئیے کہ جب آقا نے بات کا اعلان کیا تھا، نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تھا، تنہا تھے،
پھر صدیق اکبر آپ کے ساتھ مل گئے، محنت اور بڑی، حضرت صدیق اکبر کی محنت سے 6 افراد نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، سلسلہ اور آگے بڑھا تو 4 آپ پر ایمان لانے والے ہیں، سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے تو بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 13 سال مکہ میں محنت زیادہ کرنا پڑی، مار ظلم و ستم زیادہ کھانا پڑا، لیکن 116-17 کلمہ پڑھنے والے مرد عورتیں آپ پر ایمان لانے والے، یہ سلسلہ بڑا ہے۔ 13 سال کوئی مار کھائے، میں کہتا ہوں 13 دن مار کھائے، 13 منٹ بھی مار کھائے، لوگ عقیدہ بدل لیتے ہیں، نظریہ بدل لیتے ہیں، جماعت بدل لیتے ہیں، سوچ بدل لیتے ہیں، لین بدل لیتے ہیں، قیادت بدل لیتے ہیں، لیکن یہ پیغمبر کے صحابہ انبیاء والی استقامت کا عکس ان میں پایا جاتا ہے کہ ان صحابہ نے 13 سال مار کھائی ہے، پیغمبر نے ظلم برداشت کیا ہے، یہ کم نہیں ہوئے ہیں، بڑھتے چلے گئے ہیں۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اب یہ 116-17 کی تعداد ہے، بدر کا میدان لگتا ہے تو 313 کی تعداد ہو جاتی ہے، احد کے میدان میں پہنچتے ہیں تو تقریباً 700-750 کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ مزید آگے چلتے ہوئے جب حنین اور تبوک کی وادیوں میں پہنچتے ہیں، یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 10,000 تک حنین میں پہنچتا ہے، 12,000 کی تعداد ہوتی ہے، یوں محنت بڑھتی چلی جاتی ہے، تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نبوت اور رسالت کی تعلیمات میں، ہدایات میں اور اس کے نتائج میں عروج آتا ہے، زوال نہیں آتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے، کمی نہیں آتی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گویا کہ الوداعی خطاب فرمانا چاہتے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت پیغمبر کے سامنے کھڑی ہے۔